السلام علیکم. آج دسمبر کی 4 تاریخ ہے اور ہمیشہ کی طرح الحمدللہ بہت خوبصورت صبح. آج میرا کپ بھی نہیں آیا, ڈفرینٹ ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گڈ ہیومن بینگ یا جرنی ٹو ورڈس گڈ ہیومن بینگ, اسی میں ہم چل رہے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گریڈ, لالچ, حرص, طمع. غفلت میں رکھا بہتات کی حرص نے, یہاں تک کہ قبریں جا دیکھی. حدیث میں آتا ہے نا کہ لالچی انسان کا جو پیٹ ہے نا, مفہوم ہے, پوری حدیث نہیں میں سنا رہی, مفہوم ہے مطلب یہ کہ قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے. تو جو لالچی انسان ہے نا, وہ قبر تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو اس لالچ کو, اس گریڈ کو ہم نے اپنے اندر سے کیسے پہچاننا ہے اور پھر کیسے اس کو ختم کرنا ہے. گریڈ یا لالچ یا حرص یا طمع یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کی خواہش, ضرورت سے زیادہ جمع کرنا, پیسہ ہو, پاور ہو, سیٹ ہو, طاقت ہو, ضرورت سے زیادہ. جب جسٹس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پاور نہیں چاہیے ہوتی, جب ظلم کرنا ہوتا ہے تو پاور چاہیے ہوتی ہے, جب آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایکسیسو منی نہیں چاہیے ہوتی ہے, جب آپ نے شیخیاں بگاڑنی ہوتی ہیں, جب آپ نے دوسروں پہ روب ڈالنا ہوتا ہے, دکھاوا کرنا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو ایکسیسو منی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے گریڈ جو ہے نا, جیسے حسد بہت برائیوں کی جڑ ہے, تو دوسری برائیوں کی ہماری پرسنالٹی کی ڈسٹرکشن کی جڑ گریڈ ہے. اگر لالچ یا گریڈ حد سے بڑھ جائے تو ہم سارے انیتھیکل کام کرتے ہیں, پیسہ کمانے کے, پاور حاصل کرنے کے, ووٹ حاصل کرنے کے, سیٹ حاصل کرنے کے, ہیڈ بننے کے, پروفیسر بننے کے, اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے, گھریلو خواتین گھر میں ہولڈ رکھنے کے لیے پھر غلط کام کرتی ہیں, دوسروں کے بارے میں خبریں پھیلانا, دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا اور لیگ پولنگ کرنا. تو سب اخلاقیات کی حدیں پار ہو جاتی ہیں جب انسان گریڈ کا وکٹم بن جاتا ہے. کہتے ہیں لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. ہوتا کیا, رشتے قتل ہوتے ہیں, کردار قتل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے نا کردار, انسان کے اندر انسانیت رہتی نہیں ہے, خود غرضی آ جاتی ہے, حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے, دوسرے کا احساس ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر, اور صرف اپنا اپنا اور سے اور بڑھنے کا. اس کے مجھے تو جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا, پھر میں نے اپنے اندر بھی ان چیزوں کو جب ڈھونڈا, تو جو سب سے زیادہ مجھے خوفناک تکلیف دہ چیز لگی کہ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں, اندھا دھند جو ہے نا دوسروں سے چھینتے ہیں چیزیں, دوسروں کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اپنا ہولڈ رکھنے کے لیے. خود کو ان رکھنے کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. اب اس گریڈ سے بچنا کیسے؟ اب میں بہت خاموش بول رہی ہوں, مطلب خاموشی سے بول رہی ہوں, تھوڑا تھوڑا بول رہی ہوں. وجہ یہ کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ سوچنا زیادہ ہے, بولنا کم ہے. اب ہم نے اس سے بچنا کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سوچیں کہ کیا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے جس کے لیے میں لڑ رہی ہوں. کیا مجھے اتنی پاور چاہیے؟ کیا مجھے اتنا پیسہ چاہیے؟ اتنی گاڑیاں, اتنے مکان, اتنے ہسپتال, اتنے کلینک چاہیے؟ کیا مجھے گھر میں ہولڈ رکھنے کے لیے اتنی پاور کی ضرورت ہے کہ میں اس پاور کے بغیر جو ہے میں رشتے نہیں سالو کر سکتا, رشتوں کو نہیں میں مینیج کر سکتی؟ کیا میرے لیے ہیڈ بننا بہت ضروری ہے؟ کیا میرے لیے پروفیسر کی سیٹ پہ آنا بہت ضروری ہے؟ کیا مجھے چیئرمین بننا چاہیے؟ کیا اس کے بغیر میری زندگی بہت ادھوری ہے؟ واٹ ایور, آپ جہاں بھی ہیں, جس سٹیج پہ بھی ہیں, تو آپ نے اس پہ سوچنا ہے کیا یہ ضروری ہے یا میری ضرورت سے زیادہ ہے. اگر ضروری ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ محنت کریں, مل جائے گا. اگر صرف لالچ میں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں محنت اور لالچ میں آپ فرق بتائیں. محنت یہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے حلال جائز طریقوں سے, ایتھیکل طریقے سے محنت کر کے آگے آتے ہیں, اور پھر اس محنت کا جو صلہ ہوتا ہے اس میں سب کو شیئر کرتے ہیں, اپنی فیملی کو, فرینڈ کو, سب کے ساتھ بانٹ کے کھاتے ہیں, اللہ کے مخلوق کے ساتھ بانٹتے ہیں. جبکہ لالچ یہ ہے کہ میں سب کچھ میرے پاس, ہر ایک کی کنجیاں میرے پاس, سارے خزانے کی کنجیاں میرے پاس, ساری پاور میرے پاس, ایبسلوٹ پاور نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے پاس.
اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا. دوسرا سوچ لیا ہمیں کہ کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم ہر حد پار گئے، ہر اخلاقیت کی حد پار کر دی ہے، ہر گناہ کرنے کو تیار ہو گئے، ہر برے سے برا کام کرنے کو تیار ہو گئے، انسانیت سے گر گئے. تو اب تیسری بات کہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے، 4 گاڑیاں گھر میں رکھ کے کیا کرنا ہے، 4 گھر بنا کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، 6 سونے کے سیٹ لے کے کیا کرنا ہے، ہر 6 مہینے بعد نیا فرنیچر لے کے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے بتائیں؟ کچھ نہیں کرنا. بڑھتی جائے گی حوث، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو اس کو روک لیں. ایک تو ہم نے سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے، اس وقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. کیا ہماری زندگی میں سے کوئی چینج آئے گی؟ مستقل نہیں آئے گی چیزوں سے. ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی رشتوں کو استوار کرنے سے، نیچر کے ساتھ چلنے سے. نیچر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی. کبھی درختوں نے اپنا پھل اپنے پاس جمع کیا، وہ ہمیں دے دیتے ہیں. زمین میں سبزیاں، گندم، چاول کسی نے جمع نہیں کیے، وہ ہمیں دے دیتے ہیں. تو نیچر سے سیکھیں. ابھی چائے ٹھنڈی ہوگی. بات نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم نے چائے کا، میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اچھا اس میں گرم نہیں ہے، ٹھنڈی ہے کیا. ابھی پیتے ہوئے سانس ہو کہ گرم نہیں ہے، ٹھنڈی ہوگی. اچھا، گریٹیچیوڈ. میں کہتی ہوں برائی کے خاتمے کے لیے آپ ایک ہیبٹ اپنا لیں، گریٹیچیوڈ. تھینک فل، ڈیپ تھینک فلنس. ٹھیک ہے، ایڈمائر کرنا نعمتیں جو ہیں جو آپ کے ساتھ دوست کو، ایڈمیریشن والی عادت اور تھینک فلنس کی عادت، یہ اتنی پیاری عادتیں ہیں کہ گریڈ کیا ہو، باقی جھوٹ، طمع، لالچ اور جتنی بھی ہماری اخلاقی برائیاں ہیں سب بھاگ جائیں. میجورٹی بھاگ جائے گی صرف ایک تھینک فلنس سے، گریٹیچیوڈ کی عادت سے. نعمتوں کا شمار ہے جو آپ کے پاس ہے. رشتوں کو دیکھیں، رشتوں پہ انویسٹ کریں، ٹائم انویسٹ کریں، اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں. چیزیں جمع کرنے کے بجائے آپ خوشیاں جمع کریں، خوشیوں کا بینک بنائیں، لوگوں کے کام آئیں. اور ایک جس طرح میں نے کہا نا، گریٹیچیوڈ ایک بہت اچھی عادت ہے جو بہت برائیوں کو کنٹرول کر لیتی ہے. دوسری اچھی عادت ہے چیریٹی. کمیونٹی ورک کریں، چیریٹی ورک کریں. کسی کو پڑھا دیں، کسی کو کچھ سکھا دیں. کچھ پاس ہے ایکسٹرا تو بانٹ لیں، شیئر کر لیں. اور کچھ نہیں تو کسی کے دکھ سن لیں، کسی کا راز سینے میں رکھ لیں، کسی روتے کو کندھا دے دیں، کسی کی کمی نہیں وہ کوتاہی پتہ چل گئی ہے تو اس پہ پردہ ڈال دیں. یہ سارے چیریٹی کے کام ہیں. اور کچھ نہیں تو میں کہتی ہوتی ہوں آنکھوں پہ مسکراہٹ ہی دے دیں کسی کو. میرے پانی کی طرف اپنی چائے پی لی، لیکن کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، چیریٹی، گریٹیچیوڈ، ریویو کرنا خود کو، میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، ان چیزوں سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. ان سب چیزوں سے ہٹ کے پھر اگلا کام کیا کرنا ہے، فیتھ. اگر ہمارا اسٹرانگ بلیو ہے نا، ٹرسٹ ہے قدرت پہ، دینے والی ذات پہ، اس رائٹر پہ جو ہماری تقدیر لکھتا ہے، اگر اس رائٹر پہ پورا یقین ہے تو پھر ہمیں لالچ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں. ڈاکٹر تنویر حسین میرا ہسبینڈ بہت ہی نیک، بہت معصوم شریف سے انسان. میں کئی دفعہ کہتی ہوتی ہوں، مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے جب میں کہتی ہوتی ہوں نا کہ آپ بڑے معصوم سے. وہ واقعی بہت ہی بھلا آدمی ہے. ٹھیک ہے، اب نا بہت سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہیں فیملی پہ لگا دیے پیسے، تو ان کے پاس ان کا بینک بیلنس بالکل ختم تھا، زیرو تھا. مطلب انہوں نے مجھے دکھایا تو میں نے نا، مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو میری ایک ہی بیٹی تھی، نہیں دوسری بھی تھی، چھوٹی تھی. میں نے کہا کہ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہسپتال لے کے جانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے چیریٹی کر دی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے تو میرا کوئی بچہ بیمار ہی نہیں ہوگا. تو میں لاجواب ہو گئی. مطلب یہ اس حد تک اسٹرانگ فیتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے اور سب کو دے، تو پھر اس کے بعد آپ کو لالچ کی ضرورت نہیں رہتی، چیزیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ نہیں خوف رہتا بڑھاپے میں مجھے کون پوچھے گا، میرا کون سہارا بنے گا. میں کہہ رہی ہوں وہ جو رائٹر ہے نا، وہ بیسٹ رائٹ کرتا ہے. وہ سب سے خوبصورت آپ کی زندگی کی کتاب لکھتا ہے. اس پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں. اللہ حافظ.